أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. اللہ کا نام لے کر شروع جو رحمان ہے رحیم ہے. الف لام میم، یہ کتاب جو تمام جہانوں کے پالنہار کی طرف سے بڑی شان سے نازل فرمائی گئی ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. اور ان کا قول بھی سن لو جو یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی اس کتاب کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کر دیا ہے، بلکہ یہ حق و سچی کتاب ہے آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ اس قوم کے نام ہمارا نوٹس جاری کر دیں جن کے پاس آپ سے پہلے ہمارا حکم نہیں پہنچا تھا، تاکہ ان کو ہدایت کی راہ پر چلنے میں دشواری نہ ہو. اور اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو 6 دن میں پیدا فرما دیا، پھر عرش یعنی تخت سلطنت پر اسی کی جلوہ فرمائی اور قبضہ قائم ہے. ایسے اللہ کے مقابلے میں تمہارا کون مددگار اور سفارشی ہو سکتا ہے کہ پھر بھی نصیحت والی بات کو قبول نہ رکھو گے. آسمان سے زمین تک اللہ کی بتائی ہوئی تدبیر کے مطابق اس کے احکامات چلتے ہیں، اور ان کے نتیجے اس کے دربار میں ایک ایسے دن میں پہنچ جاتے ہیں جو تمہاری گنتی سے 1000 برس کا ہوتا ہے. اسی کی شان ہے کہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور ہر طرح غالب ہوتے ہوئے مہربان بھی ہے. وہی ہے جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، جبکہ انسان کی بناوٹ مٹی کے گارے سے شروع کی، پھر انسان کی نسل حقیر پانی کے نچوڑ سے جاری کر دی، پھر انسان کے پتلے کو ٹھیک ٹھاک اور درست بنا کر اس میں اپنی روح میں سے پھونک ڈال دی، اور تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنا دیے. تم لوگ شکر کرنے کی طرف بہت کم توجہ کرتے ہو، اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر زمین میں کھو جائیں گے کیا پھر ہماری نئی پیدائش ہو سکتی ہے، جبکہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں، اس لیے ایسی باتیں کہتے ہیں. آپ کہہ دو کہ اللہ کی طرف سے موت کا فرشتہ تم پر مقرر ہے، وہ تمہاری جان کو قبضے میں جیسے ہی لے گا فوراً اپنے پالنہار کے حضور پیشی میں لائے جاؤ گے.